الحمد لله الذي من علينا إذ جعلنا من أمة حبيبه المصطفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل والأنبياء وعلى آله التقى والنقى وأصحابه أولي الكرم والصدق والصفاء كثيرا كثيرا إلى يوم اللقاء. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. قال الله عز وجل في مقام آخر: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بعثت إلى الخلق كافة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ. تمامی اب آپ محبت اور ذوق کے ساتھ بلند آواز سے پڑھیے: الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلا آلک واصحابک یا مولانا ومولا الثقلین. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. میرے نبی کے جتنے بھی غلام اس وقت مظفر آباد کے ایئرپورٹ کے اوپر اپنے نبی کے میلاد کی محفل میں آئے ہوئے ہو،
جھوم جھوم کر میری نبی کی نعت سے اپنے لبوں کو معطر کریں، اپنی طبیعتوں کو منور کریں، اپنی عاقبت کو سنواریں، اس لیے کہ میرے نبی کی نعت خوانی یہ سنت خدا بھی ہے، سنت انبیاء بھی ہے، اور سنت اصحاب مصطفیٰ بھی ہے۔ تو پھر مل کے ذرا کہہ دیجئے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، بولو جان ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جانے وہ جہان کی، ہاں جانے وہ جہان کی، جانے ہے تو جہان ہے، جانے ہے وہ جہان کی، جانے ہے وہ جانے ہے تو جہان ہے، عرش پہ تازہ چیر چھا، فرشی پہ طرفہ دودھ داب، کان جدھر لگا یہ آقا، کان جدھر آقا، کان جدھر لگا یہ تیری ہی داستان ہے، کان جدھر تیری ہی داستان ہے، کان جدھر لگا یہ تیری ہی داستان ہے، ایک تیرے رخ کی روشنی چین ہے دو جہان کی، ہے چین ہے دو جہان کی، ایک تیرے رخ کی روشنی چین ہے دو جہان کی، انس کا انس، انس کا انس اسی سے ہے، انس کا انس اسی سے ہے، جان کی وہ ہی جان ہے، کان جدھر۔ میں پوری تقریر اسی باہر میں کروں گا، میں اسی انداز سے آگے بڑھوں گا، اور یقین کیجئے میں نے جس جگہ بھی رکنا ہے ادھر میں نے یہی پڑھنا ہے کہ کان جدھر تیری ہی داستان، جدھر تیری ہی داستان ہے، گود میں عالم شباب، میرا نبی ابھی پنگوڑے میں ہے، میرا نبی اپنی امی جان کی گود میں ہے، اور گود والے بچے لا شعورے ہوتے ہیں، بے شعورے ہوتے ہیں، پر میرے نبی کو کتنا شعور ہے،
خود میرے نبی کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ رأیتو امارت نبوتکا وانت فی المہد رأیتکا تشیر بیسمائکا الی القمر اذا شرط الیہ لمالا، اے مدینے کے سلطان، اے کل نبیوں کے امام، میں نے آپ کی نبوت کی نشانیاں اس وقت دیکھ لی تھی، اس گھڑی دیکھ لی تھی کہ ابھی آپ پنگھوڑے میں لیٹے ہوئے تھے، میں نے آپ کو دیکھا آپ چاند کی طرف انگلی کا اشارہ کرتے گئے، جدھر جدھر آپ کی انگلی اٹھتی ہے چاند ادھر 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 جھک جاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا او میرے چچا یحدثنی وحدثہ، یہ مجھ سے باتیں کرتا تھا میں اس سے باتیں کرتا تھا۔ حضرت عباس حیران ہو گئے کہ یہ تو بچپن کی بات ہے، وہ ادھر بولے آپ ادھر سنیں، آپ ادھر بولیں وہ ادھر کیسے سنیں؟ میرے نبی نے ان کی اس استعجاب کو مزید بھی بلند فرمایا، فرمایا چچا یہ تو بڑی بعد کی بات ہے، میں اپنی والدہ کے رحم میں تھا، لوح محفوظ پہ چلتی ہوئی قلم کی حرکت کو میں اپنے کانوں سے سن لیتا تھا۔ اب میرا نبی پنگھوڑے میں گئے، علم بھی کامل، معرفت بھی تامہ، عام بچوں کی طرح جیسے کسی بچے کو شعور نہیں ہوتا میری ماں کون ہے میرا باپ کون ہے، وہ ماں کی طرح کپڑے ہوئے پہنے ہوئی ہر عورت کو سمجھتا ہے کہ یہ میری ماں ہے، باپ کی طرح اگر باپ کی داڑھی ہے وہ ہر داڑھی والے کو سمجھتا ہے کہ یہ میرا باپ ہے۔ لیکن کوئی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ پہلے دن جب ان کی ماں بھی انگلی اٹھتی ہے کہتے یہ بچہ کس کا لے کے آئی ہے، وہ آگے سے کہتی ہیں میں نے تو چپ کا روزہ رکھا ہے، اشارہ کر کے کہتی ہیں اسی پنگھوڑے میں لیٹے ہوئے عیسیٰ سے پوچھ لو کہ اس کا باپ کون ہے۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، حیران ہو کر کہتے ہیں معترضین کہ یہ جو پنگھوڑے میں لیٹا ہوا بچہ ہے یہ ہم سے بات کیسے کر سکتا ہے؟ ادھر اعتراض کیا، وہ اعتراض قیاس کی وجہ سے تھا، انہوں نے اس بچے کو اپنے بچوں پر قیاس کیا تھا، اپنے بچوں پر قیاس کیا تھا، اس لیے نتیجہ غلط نکال بیٹھے۔ اب سنو اگر مقیس علیہ ٹھیک نہ ہو تو قیاس بھی ٹھیک نہیں ہوتا ہے، وہ قیاس غلط کر بیٹھے۔ میرے نبی رحمت سید کونین کا کلمہ پڑھنے والوں حضرت عیسیٰ ابھی 1 دن کی عمر گئے، پنگھوڑے میں لیٹے ہوئے ہیں، ادھر چیلنج ہوا کہ یہ بچہ کیسے بتائے گا اس کا باپ کون ہے، یہ ہم سے بات کیسے کرے گا؟ وہ فوراً بولے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ آپ بولے فرمایا او اعتراض کرنے والوں میں کسی کا بیٹا نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے، وہ مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ عام بچوں کو تو یہ بھی پتا نہیں ہوتا میں کون ہوں، میرا باپ کون ہے، میری قوم قبیلہ کیا ہے، لیکن جو عام نبی بھی ہے اللہ اسے شعور کامل کے ساتھ دنیا میں جلوہ گر کرتا ہے۔ تو ذرا خود غور کر، جب عیسیٰ نبی گود میں آئیں، پنگھوڑے میں آئیں تو ان کی یہ شان ہے کہ ان کی معرفت تامہ ہے، ان کا شعور کامل ہے۔ تو اب اللہ ہی جانے کہ جب رب کا یار دنیا میں آیا ہوگا تو کتنا شعور کامل لے کے آیا ہوگا۔ میرے سیدی اعلیٰ حضرت اسی چیز کا نقشہ کھینچ کے کہتے ہیں کہ گود میں عالم شباب حال شباب کچھ نہ پوچھ، گل بنے باغ نور کی گل بن
گل بنے سے کہتے ہیں ٹینی ٹینی گل بنے باغ نور. کوئی ٹہنی ہوتی ہے گلاب کے باغ والی, کوئی ٹہنی ہوتی ہے جاسمین کے باغ والی, کوئی ٹہنی ہوتی ہے کسی اور باغ والی. تو میرے اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں کہ گل بنے باغ نور کی اور ہی کچھ اٹھان ہے کان جدھر. یار میں نے بولا ہے میرے درمیان میں رکوں گا نہیں, میں اسی طرح کوشش کروں گا کہ میں یوں ہی محبت کا انداز اختیار کروں, لیکن درمیان میں اگر آپ کی طرف سے گڑبڑ ہوئی میں دل میرا ٹوٹ گیا پھر میں ٹائم ہی پورا کر سکتا. میں پہلے دسیں آواز آنی چاہیے کان جدھر, ہاں کان جدھر لگا یہ تیری ہی داستان ہے کان جدھر لگا یہ تیری ہی پیش نظر خانہ بہار دل ہے سجدے کو بے قرار روکیے سر کو روکیے ہاں روکیے سر کو روکیے ہاں یہی امتحان ہے. اے احمد رضا یہ خیال کدھر سے لے کے آئے ہو؟ سجدہ تو بندہ اللہ کو کرتا ہے, یہ کس جگہ کے سجدے کی بات کر رہے ہو؟ کب تمہارا دل سجدے کو بے قرار ہوا؟ اللہ اللہ یہ کون سی نو بہار کی بات ہو رہی ہے؟ آئیے ذرا بخاری مسلم ترمذی ابن ماجہ حدیث کی ہم بخاری مسلم کو دیکھیے, دیگر سیاستہ کے اندر یہ روایت موجود ہے. میرا نبی جن دنوں میں علیل تھے میری آقا نماز پڑھانے کے لیے تشریف نہ لائے تو آپ نے اندر سے پیغام بھیجا کہ مصلی پر میرا ابو بکر کھڑا ہو جائے. کاش ان یزیدیوں کو یہ منظر بھی نظر آئے کہ میں نے بغیر کسی تیاری کے بغیر کسی ابتدائیے کے میں نے نام صدیق لیا. مظفر آباد کے عشاق رسول غلامان صحابہ مچل کے رہ گئے ہیں. لیکن میں یزیدوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو بندہ بھی علی علی کرے تم اسے شیعت کے کھاتے میں ڈالتے ہو, تم اسے رافضیت کے تانے دیتے ہو. میرا بیٹا کوئی نیا ہتھیار لے کے آؤ, یہ تمہارے باپ دادے کے پرانے کھنڈے ہتھیار ہیں. تمہارے ان فتووں سے نہ پچھلوں نے علی علی چھوڑا ہے نہ ہم نے علی علی چھوڑنا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جس کے دل میں غوث اعظم آ جائیں, جس کے دل میں عبد القادر جیلانی آ جائیں, میں قسم کھا کے کہتا ہوں اس دل میں رافضیت آ ہی نہیں سکتی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ رافضیت دشمنی صحابہ کا نام, رافضیت توہین ازواج مطہرات کا نام, رافضیت توہین قرآن کا نام, رافضیت توہین نبوت اور رسالت کا نام, رافضیت توہین عقیدہ توحید کا نام ہے. علی علی کرنے سے بندہ رافضی نہیں ہوتا. اصل بات یہ ہے علی علی کا وظیفہ بندے کو ولی بنا دیتا ہے.
اللہ آپ کو سلامت رکھے کہ آپ بے لس مجمائے صدیق کا نام آئے پھر زندہ آباد، اوے عمر کا حضرت عمر کا نام آئے پھر زندہ باد، عثمان ذوالنورین کی بات ہو پھر زندہ باد، اور حیدر کرار تو ہمارے عشق کا قبلہ ہے۔ مجھے ایک دن ایک صاحب کہنے لگے چلو جی من لئی گل صحابہ نلویے پیار کر دیں پر انہاں دا شور علی دے ناتے زیادہ ہوندہ ہے، میں کیا جواب میں دیواں یا جواب شاہ عبدالحق دے کلو لواں؟ جواب محدث دہلوی سے لوں، کہا جی چلیں وہ جواب دے دیں تو اور بھی بلکہ شاہ عبدالعزیز سے لوں، کہا جی اگر وہ بات دے دیں وہ جواب دے دیں تو بات اور پکی ہو جائے گی۔ میں نے کہا شاہ عبدالعزیز لکھتے ہیں کہ جب بنو امیہ کے دور میں یزیدی کتوں نے منبروں پہ بیٹھ کر مولا علی پہ لعن طعن کیا، اور دوستان گرامی کئی دھائیاں کئی سال سرکاری آڈر پر منبروں پہ بیٹھ کے مولا علی پہ لعن طعن ہوتا تھا، اور پابندی تھی سرکاری طور پر کہ ہر خطیب جمعے کے خطبے سے پہلے مولا علی پہ لعنت کرے، ہر مؤذن اذان سے پہلے مولا علی پہ لعنت کرے۔ اللہ اکبر! حالانکہ یہ علی کون ہے؟ یہ علی لعنتوں کے قابل نہیں ہے، یہ تو رحمتوں کا گھوارا ہے۔ علی کون ہے؟ علی خدا کا شعر ہے، علی مصطفیٰ کا پیر ہے، علی ہر سنی کا پیر ہے۔ سبحان اللہ کی آواز آتی رہ گیا۔ علی کون ہے؟ باب فاتح باب خیبر گئے آقائے کمبر ہے، قاتل الفجر آئے امام البرر آئے، یعصوب المؤمنین ہے، امام المتقین ہے۔ علی کون ہے؟ علی تاجدار اللہ ہے، علی داماد مصطفیٰ ہے، علی جسم رسول بھی ہے، خون رسول بھی ہے، جان رسول بھی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اے میں جنہ دے چہرے لٹکانا تو میں نہیں سمجھ جانا کدھر امی ابے کو کدھر قصور ہویا پیا، وگرنہ علی کے نام پہ حلالی بندے کا چہرہ چمک اٹھتا ہے۔ چکو قسم دانوں میں نے دعا نعرے کو فرق محسوس ہوئے، جس پاور کے ساتھ ان عاشقان مصطفیٰ نے مولا حیدر کا نعرہ بلند کیا ہے، اسی پاور سے انہوں نے محمد عربی کے باقی یاروں کا نعرہ بھی بلند کیا۔ لہذا یہ آج کل کے جو شیطان مولوی ہمارے مسلک میں بھی گھسے ہوئے ہیں، ان میں کوئی سیدہ زہرا کا گستاخ ہے، کوئی دیگر آل بیت اطہار کا گستاخ ہے، وہ اپنی گستاخیوں کو چھپانے کے لیے رافضیت کا چورن بیچ رہے ہیں، لیکن تمہاری یہ ایک سازش ہے، اہل سنت کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ ہم صحابہ کا ذکر بھی ڈنکے کی چوٹ پہ کریں گے، اور محمد کی آل کے قصیدے بھی ڈنکے کی چوٹ پہ پڑھیں گے۔ میرے نبی میرے سونے نبی میرے آقا نے اندر سے پیغام دیا کہ میرے مصلی پہ میرا یار صدیق کھڑا ہو جائے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس سٹیج علیہ ذرا تہاڈی بھی حرکت ہوے، کیمرہ سارے چیک کر تے کی فائدہ کل فوٹو تو لوگ جدوں ویڈیو تکنے نانے باقی گل تے ٹھیک ہے، پر ادھر قریشی اور علی علی کرنے نہ تے فلانے مولوی نہ چہرہ چوہے نالوں بنی گیا۔ اے نہ بڑھاؤ نا یار، کم از کم سے بندہ یاد قریشی رہی جلسے وچ محفل وچ آوے ہی نہ، کیونکہ سارے پتہ جنا آسی تے نبی دا ذکر بھی کرسی، علی دا ذکر بھی کرسی۔
نبی دیا یاراں دا ذکر بھی ہوئے گا، محمد دے کرانے دیا بہاراں دا ذکر بھی ہوئے گا، اتھے پنجاں دا ذکر بھی ہوئے گا تے چاراں دا ذکر بھی ہوئے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو ذرا سنیے سنیے، جو میں بات کرنے لگا ہوں، جو بات کر رہا تھا، میرے نبی نے فرمایا او عائشہ، او میری بیوی عائشہ، باہر پیغام بھیجو کہ میرے مصلی پر ابو بکر صدیق آئے۔ جناب صدیق مصلی امامت پہ کھڑے ہو گئے، لیکن کھڑے ہونے سے پہلے تھوڑے تھوڑے جھجک رہے ہیں، کیوں کہ نمازیوں میں علی جیسا رب کا بندہ ہے، عمر جیسا اللہ کا کامل بندہ، ابو ذر غفاری جیسا متقی، عثمان ذو النورین جیسا غنی، بڑے جلیل القدر صحابہ، حضرت ابو بکر صدیق تھوڑے تھوڑے جھجکے ادھر مولا علی آگے بڑھے، انہوں نے پشت تھپکائی، فرمایا سونیاں قدمک رسول اللہ من الذی یؤخرک، تجھے مصلی پہ نبی نے کھڑا کیا ہے، تجھے پیچھے ہٹانا کس کے بس میں ہو سکتا ہے؟ جناب صدیق کھڑے ہوئے مصلی پر، اللہ اللہ میرے نبی کے یار پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، ادھر میرے نبی نے اپنے حجرہ اطہر کا پردہ ہٹایا، میرے نبی کا رخ والضحیٰ عاشقان مصطفیٰ کے سامنے آیا۔ حدیث کے الفاظ اصحاب پیغمبر کہتے ہیں جیسے ہی ہم نے حضور کے چہرے کو دیکھا تو ہمیں یوں لگا کہ جیسے قرآن کے ورقے کھلے ہوئے ہیں۔ دوستان گرامی، صحابہ نے ویسے نہیں کہا ہے، میرے نبی کا چہرہ قرآن ہے، سبحان اللہ کی آواز، سبحان اللہ، اے میرے نبی کا چہرہ قرآن ہے۔ قرآن ایک قرآن صامت ہے، ایک قرآن ناطق ہے۔ قرآن صامت و ناطق میں فرق یہ ہے کہ قرآن صامت کی سطریں کالی ہیں، قرآن ناطق کی زلفیں کالی ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں، یہ جملہ قابل توجہ ہے، صحابہ فرماتے ہیں جب ہم نے رخ مصطفیٰ کو چمکتے دیکھا، وہ اتنا تو زیادہ دا بچھوڑائے، وہ جن کی نمازیں حضور کا چہرہ تکتے ہوئے پڑھی جاتی تھی، آج بے قراریاں پڑھی ہوئی ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ قریب تھا، اے جملہ ہے، قریب تھا کہ ہم نمازیں توڑ دیتے، ہم نمازیں توڑ کے حضور کے قدموں سے لپٹ جاتے ہیں۔ اشار بیدی، حضور نے ہاتھوں کا اشارہ کیا، فرمایا نماز مکمل کرو، نماز مکمل کرو۔ میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے جس گھڑی یہ حدیث پڑھی ہوگی تو ان کی قلم حرکت میں آئی، کیا پیش نظر ہے نوبہار، دل ہے سجدے کو بے قرار۔ وہ گل سمجھ آئیے، پیش نظر ہے نوبہار، دل ہے سجدے کو بے قرار، روکیے سر کو روکیے، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے، کان جدھر بولو بولو، کان جدھر کا ہی ہے تیری ہی داستان ہے، خوف نہ رکھ رضا ذرا، ہے خوف نہ رکھ رضا ذرا، کیوں تو ہے
مصطفیٰ. توجہ. خوف نہ رکھ رضا ذرا کیوں تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے ہاں واللہ تیرے لیے او میرے سونے رضا تیرے لیے روزے محشر تیرے لیے امان. اب ہر بندہ رضا کی جگہ خود کو رکھے اور یوں کہے کہ خوف نہ رکھ رضا ذرا کیوں تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لیے. اوہ امیدہ لا کے بیٹھو. میرے نبی رحمت سید کونین نے فرمایا اللہ سے جنت کا سوال کیا کرو, اللہ سے جنت مانگا کرو, اس لیے کہ جب بندہ 3 بار کہتا ہے ربا مجھے جنت دے دے, مجھے جنت دے دے, مجھے جنت دے دے, آسمانوں پہ جنت اللہ کی حضور دعا کر کے کہتی ہے ربا اس دعا مانگنے والے کو جنت دے دے. دوستان گرامی بات سمجھنے کی ہے. میں نے اپنے گھر کے اندر اپنے بستر پہ لیٹے لیٹے حوروں کا خیال آ گیا, جنت کی نعمتوں کے تذکرے ذہن میں گونجنے لگے, حور و غلما کی باتیں ذہن میں آئی, فوراً جنت کا خیال آیا, حدیث ذہن میں آ گئی. میں نے بستر میں لیٹے لیٹے بستر میں لیٹے لیٹے میں نے کمبل میں منہ کیے میں نے پڑھ لیا یا اللہ مجھے جنت دے دے, جنت دے دے, جنت دے دے. نبی کی حدیث کہہ رہی ہے کہ آسمانوں پہ جنت کو پتہ لگ گیا, وہ آگے سے کہتی ہے ربا دے 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 دے. یہ حدیث جس گھڑی میں نے پڑھی پھر میں نے کئی یار لوگوں کو پوچھا, میں نے کہا بتاؤ یہ جنت ہے کیا؟ کہا جنت ایک مکان ہے آسمانوں کی اوپر ہے, عندہا جنت المعوا, یہ سدرۃ المنتہا کے قریب ایک جنت ہے. پھر یہ جنت کی کئی قسمیں ہیں, جنت کے کئی درجے ہیں, ان میں کوئی جنت فردوس ہے, کوئی جنت المعوا ہے, کوئی جنات عدن ہے, کوئی جنات نعیم ہے. یہ جنتیں توجہ یہ کیا ہیں جنتیں. میں نے کہا یہ ملتی کیسے ہیں؟ کہا یہ مل جاتی ہیں کبھی نبی کے صدقے کبھی علی کے صدقے. اور جملہ پورا ہونے دو, کبھی نبی کے صدقے کبھی علی کے صدقے اور کبھی ولی کے صدقے. میں نے کہا چلو جی میں نے مان لیا جنت مل جاتی ہے کبھی نبی کے صدقے کبھی نبی کے صدقے کبھی علی کے صدقے کبھی ولی کے صدقے. اور ہم نے تو یہ پڑھا ہے یہ جنت میرے نبی کے حسن کی خیرات ہے. یہ سنیون یہ جنت زہرا و علی کے نکاح کی مٹھائی ہے. اگر کسی کو شک ہو تو پھر میں کیا کروں؟ میں روایت عرض کر دیتا ہوں. ادھر رب ذوالجلال کے حکم پر میرے رب نے جبریل کو بھیجا. جبریل حکم رب جلیل, جبریل زمینوں پہ جا میرے یار کو میرا حکم سنا اور یہ کہہ دے اے میرے حبیب میں رب کائنات میں آسمانوں کی اوپر ملائکہ کی موجودگی میں تیری بیٹی زہرا اور اپنے شیر علی کا آپس میں نکاح کر دیا ہے. اے میرے حبیب تو زمینوں پر علی و زہرا کا نکاح کر دے. دوستان گرامی اس نکاح کے بدلے میں اللہ رب العزت نے جنت میں ایک درخت لگایا.
جنت میں ایک درخت لگایا، فرمایا اس جنت کے ہر پتا جتنے جتنے محبان علی ہوتے ہیں اس درخت کے اتنے پتے ہوتے ہیں، ان کے اوپر محبان حیدر کرار کا نام لکھا جاتا ہے۔ قیامت والے دن جب سارے نفسی نفسی کی عالم میں ہوں گے تو پھر مولا علی کے غلاموں کے ہاتھوں میں اسی پتے کو پکڑایا جائے گا جس پر لکھا ہوا ہوگا یہ تو جہنم سے آزاد ہو گیا ہے۔ دھیان ذرا میری طرف کیجئے گرامی المرتبت حاضرین و سامعین، ذرا توجہ فرمائیے، یہ جنت ہے کیا؟ یہ جنت میرے نبی کے قدموں کی خیرات، یہ جنت زہرا و علی کی شادی کی مٹھائی، یہاں تک کہ ایک دل امام زین العابدین آپ کی موجودگی میں ایک بندہ بار بار جنت جنت کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا او چھٹ سجنا، جنت واسطے تے زین العابدین دا نا ہی کافی ہے۔ یہ جنت کیا ہے؟ غوث اعظم کی دعاؤں کا صلہ۔ یہ جنت کیا ہے؟ ماں کی خدمت کا صلہ۔ اب ذرا بات کو سمجھنا ہے، یہ جنت تجھے مل گئی، یہ جنت مجھے مل گئی، اب یہ ہے جنت۔ میں نے اپنے گھر میں بستر کے اندر لیٹے ہوئے میں نے اس جنت کا رب سے سوال کیا، اس جنت کو آسمانوں کے اوپر پتہ لگ گیا مجھے کون اللہ سے مانگ رہا ہے، حالانکہ میں نے جنت سے بات ہی نہیں کی، میں نے تو اللہ سے جنت مانگی ہے، لیکن جنت کی پہنچ کتنی ہے اسے پتہ لگ گیا کہ اللہ سے مجھے مانگا گیا۔ اے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، جب میں نے آپ نے اللہ سے کہا یا اللہ جنت دے، تو جنت کو آسمانوں پر پتہ لگ گیا۔ اور میں صدقے جاؤں، اس میں سنی بھی واہ 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 واہ، وہابی بھی واہ 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 واہ، دیوبندی بھی واہ 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 واہ، کہتا ہے جی جنت واقعی دعا کرتی ہے۔ تو بس بات مکمل کرنے لگا ہوں، اگر آسمانوں کے اوپر زمینوں کی آواز جنت نے سن بھی لی، بندہ بھی پہچان لیا کہ مجھے رب سے کون مانگ رہا ہے، اللہ عقل دے۔ اور جس محمد کے قدموں کی خیرات جنت میں اتنا کمال ہے کہ انہیں پتہ لگ جاتا ہے کہ مجھے کون مانگ رہا ہے، تو کیا رحمت للعالمین رب کے حبیب کو یہ پتہ نہیں لگ سکتا کہ آج مجھ پر درود کس نے پڑھا ہے، مجھ پر سلام کس نے بھیجا ہے، میرا میلاد کس نے منعقد کیا ہے، میری بات کس نے کی ہے، میری بات کس نے کی ہے، میری بات کس نے کی ہے، میرا نام کس نے لیا ہے، میرا تذکرہ کس نے کیا ہے، میرا نعرہ کس نے لگایا ہے۔ اے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والوں، اگر جنت کو پتہ لگ سکتا ہے تو میرے نبی کو بھی پتہ لگ گیا ہے کہ آج مظفر آباد کے ایئرپورٹ پر میرے غلام بیٹھ کر نبی نبی کر رہے ہیں، صدیق صدیق کر رہے ہیں، اور علی علی کر رہے ہیں۔ تیرے لیے امان ہے، ہاں ہاں تیرے لیے، تیرے لیے امان ہے، خوف نہ رکھ رضا ذرا، ہو تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لیے۔ نبی کی محفل میں چہرے پہ بیقراری نہیں ہونی چاہیے، جھوم کے پڑھو ذرا، تیرے لیے، تیرے لیے، تیرے لیے امان ہے، مل کے کان جدھر لگا یہ تیری ہی
تیرا نبی میرے نبی کا ذکر تب بھی موجود، ابھی جناب آدم کے جسم میں روح بھی نہیں آئی۔ میرے نبی رحمت سید کونین نے خود فرمایا کنت خاتم النبیین و آدم لمنجدل فی دینتہی، میں اس وقت بھی مرتبہ ختم نبوت پہ سرفراز ہو چکا تھا کہ ابھی آدم مٹی کے مرحلے سے گزر رہے تھے۔ میں اس وقت بھی مرتبہ ختم نبوت پر سرفراز ہو چکا تھا کہ ابھی آدم کا جسم بھی تیار نہیں ہوا تھا۔ پھر میرے نبی نے فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے بابا ابراہیم کی دعا ہوں، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ میرے نبی نے فرمایا میں ابراہیم کی دعا ہوں، میں اسماعیل، توجہ، میں ابراہیم کی دعا ہوں، میں جناب عیسیٰ بن مریم کی بشارت ہوں جو وہ اپنی قوم کو سناتے رہے ہر دن، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر جگہ۔ حضرت عیسیٰ اپنی قوم سے کیا کہتے ہیں؟ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ حضرت عیسیٰ اپنی امت کے سامنے یہ بیان کرتے رہے، او بنی اسرائیل، جو کچھ تورات کے اندر آیا ہے میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور سنو سنو، میں اپنے بعد اس جملے کو سمجھ، میں اپنے بعد ایک شانوں والے رسول کی تمہیں خوشخبری سناتا ہوں جس کا نام احمد ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں جی محمد تو نہیں آیا، احمد آیا ہے۔ میں نے کہا میرے نبی کا نام محمد بھی ہے، میرے نبی کا نام احمد بھی ہے، میرے نبی کا نام عاقب بھی ہے، میرے نبی کا نام ماہی بھی ہے، میرے نبی کا نام مبشر بھی ہے، نذیر بھی ہے، داعی اللہ بھی ہے، سراج منیر بھی ہے، میرے نبی کا نام نور بھی ہے، تنویر بھی ہے، ذکر اللہ بھی ہے، میرے نبی کا نام برہان بھی ہے۔ میں اپنے بعد ایک شانوں والے رسول کی آمد کی تمہیں کیا سناتا ہوں؟ خوشخبری سناتا ہوں، اور یہ قرآن بیان کر رہا ہے، قرآن۔ کئی حضرات کہتے ہیں جی کہ اچھا یہ تو ہو گیا، اور میں نے کہا صرف حضرت عیسیٰ ہی میرے نبی کے ذکر میں مست اور مشغول نہیں تھے۔ آپ لوگوں کو میں حوالہ دے رہا ہوں، بڑے مزے کی بات کرنے لگا ہوں، آپ کو ذرا توجہ سے سننا ہے۔ کتاب مقدس، یہ جو عام آج کل بائبل سوسائٹی پاکستان کی چھپی ہوئی بائبل کی بک آپ کسی بھی بک سٹور سے لے لیں، اس کے اندر جب آپ ایسے کر کے اس کتاب کو کھولیں گے تو اس کے چیپٹرز آئیں گے، یعنی اس کتاب مقدس کے اندر 5 بنیادی کتابیں ہیں جو جو تورات کہلاتی ہیں، جس کو عہد نامہ قدیم کہتے ہیں، اور اس عہد نامہ قدیم کو جس وقت آپ لوگ پڑھیں گے تو اس عہد نامہ قدیم میں 5 کتابیں ہیں، پیدائش، خروج، اخبار، گنتی یا اعداد اور استثناء۔ آپ آگے بڑھیں گے تو اس کا نیو جو ورژن ہے، یعنی عہد نامہ جدید جس کو کہتے ہیں، پھر اس میں آپ کو چیزیں ملیں گی۔ عہد نامہ قدیم یہ یہودیوں کے ہاں معتبر ہے۔ یہودیوں کی بنیادی طور پر 2 قسم کی بکس ہیں، ایک تو یہ جو 5 کتابیں ان کو کتب خمسہ یا اصول خمسہ بھی کہتے ہیں،
اور ان کو دستور موسیٰ بھی کہتے ہیں یا لا آف جیزس بھی کہتے ہیں، لا آف موزس بھی کہتے ہیں، سوری لا آف موزس بھی کہتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قانون. اور دوسری کتاب ہے تالمود. یہ جو یہودی ہیں ان کے نزدیک یہ تالمود، اس کے اندر ان کے دستور اور رسول. دوسرے لفظوں میں یوں سمجھو کہ یہ 5 کتابیں ان کے لیے جس طرح ہمارے لیے قرآن ہے، اور تالمود ان کے لیے جس طرح ہمارے لیے حدیث ہے. یعنی یہ جو 5 کتابیں، ان کی تشریح کرنے والی کتاب کون سی ہے؟ تالمود ہے. اب آگے بڑھیں گے آپ تو اسی بائبل کے اندر آپ کو مختلف کتابیں ملیں گی. متی کی انجیل، لوکا کی انجیل، یوحنا کی انجیل. یار میں جس نے گل کرسا نا تو پھر مزہ سے. اسی کے اندر ایک کتاب ہے غزل الغزلات. یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب ہے. غزل الغزلات. اور اس کتاب کا چیپٹر 10 ہے اور چیپٹر 5 ہے اور آیت 10 تا 16، 10 سے لے کر 16 تک. اور اس کا عنوان ہے میرا بے مثل محبوب. سبحان اللہ کی آواز. کیا عنوان ہے؟ میرا بے مثل محبوب. اور یہ کس کا بے مثل محبوب ہے؟ یہ سلیمان علیہ السلام کا بے مثل محبوب ہے. اور سلیمان علیہ السلام کہتے کیا ہیں؟ میرا محبوب ہے، میرا محبوب ہے، سرخ و سفید ہے، وہ 10,000 میں سے ممتاز ہے. اس کی زلفیں پیچ در پیچ کالے کپے کی طرح سیاہ ہوگی. اس کا سر خالص سونے کا ہوگا. اس کی آنکھیں ان کبوتروں کی سی کہ جو دودھ میں نہا کر لبے دریا تمکنت سے بیٹھے ہوں. اس کے رخسار پھولوں کے چمن اور بلسان کی ابری ہوئی کیاریاں. اس کے ہونٹ سوسن ہیں جن سے رقیق مر ٹپکتا گئے. اس کے ہاتھ زبرجد سے مرصع سونے کے حلقے ہیں. اس کا پیٹ ہاتھی دانت کا کام ہے جس پر نیلم کے پھول بنے گے. اس کی ٹانگیں کمدن کے پایوں پر سنگ مرمر کے ستون. وہ دیکھنے میں لبنان اور خوبی میں رشک سرو ہے. اس کا منہ از بس شیریں ہے، ہاں وہ سراپا عشق انگیز ہے. اے یروشلم کے بیٹو، یہ ہے میرا محبوب، یہ ہے میرا محبوب. دوستان گرامی، ابھی میرا نبی آیا نہیں ہے کہ یہ تورات میں بھی، اناجیل میں بھی، یہ صحف ابراہیم میں بھی، صحف موسیٰ میں بھی، یہ پرانے نبیوں کے صحیفوں میں بھی مذکور ہے. اور یہ سلیمان کا بھی محبوب ہے. یہ جناب حضرت عیسیٰ کا بھی رسول ہے. حضرت ابراہیم کی بھی دعا ہے. گویا تورات کو کھولیے، محمد عربی کے قصیدے، انجیل کے باب الٹیے، محمد عربی کے قصیدے، اے زبور کھولیے، حضور کے قصیدے، پرانے ہندوؤں کی کھولیں، حضور کے قصیدے. بھگوت گیتا پڑھیے، بھگوت پران پڑھیے، حضور کے قصیدے. کل کی پران پڑھیے، حضور کے قصیدے. ہندوان یہ کتاب کل کی پران پڑھیے، حضور کے قصیدے. اور ایک انزار ابا پڑھیے، حضور کے قصیدے. ادریس علیہ السلام کی اخنوخ پڑھیے، حضور کے قصیدے. تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ کان جدھر لگا یہ کان جدھر تیری ہی داستان ہے.
کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جانے ہیں وہ جہان کی واللہ، جانے ہیں وہ جہان کی، جانی ہے تو جہان ہے، جانے ہیں وہ۔ میرا رب قرآن مجید قرآن رشید میں فرماتا ہے یا ایھا الناس، او تمام انسانوں، او تمام انسانوں، قد جاءکم، بلکہ ذرا ایسا لا کے قرآن پڑھ لیں، یا ایھا الناس قد وَأَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا۔ اے تمام انسانوں، تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک برہان آئی اور ایک نور مبین آیا، ایک واضح بیان کرنے والا نور آیا۔ اٹھائیے تفاسیر کو، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے مفسرین، حضرت امام جلال الدین سیوطی، حضرت جناب شاہ عبدالحق محدث دہلوی، حضرت علامہ عبدالرؤوف مناوی، حضرت ملا علی قاری، حضرت ملا علی قاری، حضرت علامہ حلبی، حضرت امام صالحی شامی، حضرت تاج الدین سبکی، یہ بڑے بڑے علماء، یہ بڑے بڑے محدثین، حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی، یہ بڑی عظیم المرتبت ہستیاں، وہ یہ لکھتی ہے کہ یہ جو آیت ہے اس میں دو چیزوں کا ذکر ہے، ایک برہان، ایک نور مبین۔ یہ برہان زہرا کا بابا ہے اور نور مبین یہاں قرآن ہے۔ برہان بھئی میں دل کر رہے بس اسی رتم میں چلوں، رکوں گا نہیں، بس یوں ہی پڑھوں۔ یہ برہان زہرا کا بابا۔ آج کل ایسے ایسے شیطان ہمارے مسلک میں پیدا ہو گئے کہ کہتے ہیں جی نبی کو حسنین کا نانا نہیں کہنا چاہیے، او چبلے، او گندی مخلوق، تو بتا کہ اگر نبی کو حسنین کا نانا نہ کہیں تو کیا کہیں؟ حالانکہ یہی حسین، سبحان اللہ کی آواز ہے، یہ حسین کربلا کے میدان میں جب خطبہ دینے آئے تو وہاں پر آپ نے فرمایا تھا حل تعرفونی، او لشکر یزید والو، کیا تم میں سے کوئی مجھے جانتا ہے؟ اگر کوئی نہیں جانتا تو پھر میں اسے بتا دیتا ہوں، میں حیدر کرار کا بیٹا ہوں، میں خاتون جنت کا لال ہوں، اور میں نبیوں کے تاجدار کا نواسا، وہ میرے نانا لگتے ہیں۔ پھر گولڑے سے آواز آتی ہے، گولڑے سے آواز آتی ہے کہ محبوب یگانا ہے، او بابا زہرا دا حسنین دا۔ مل گئی اچھے جڑے بچے چوروں نے پہ گئے ہو، دوے دن نال نہ اٹھاؤ، جائے تھے جاگو اللہ جو بندے جوان جنے ہوئے ہو، اے بابا زہرا دا حسنین دا نائے، او بابا ہوئے حسنین دا نانا اے، او بابا زہرا دا، بابا زہرا
حسنین کا، زہرا کے بابا حسنین کے نانا برہان ہیں، برہان کے دو معنی ہیں۔ قرآن مجید برہان رشید کے اندر برہان دو معنوں کے لیے آیا ہے۔ یہ لفظ برہان دو معنی بیان، یہ میری پرانی تقریر ہے پر میں ذرا کوئی نویاں چیز عرض کر رہا ہے۔ یہ لفظ برہان دو معنوں کے لیے آیا، پہلا معنی دلیل، دوسرا معنی معجزہ۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ قرآن میں اللہ رب العزت بڑا واضح فرماتا ہے، او قرآن کے منکرو، اللہ میں نے لفظ بولا ہے کہ یہاں برہان سے مراد دو معنی ہے برہان کے، ایک مراد تو حضور ہے نا، تو برہان کے دو معنی قرآن میں مذکور ہیں، ایک دلیل، دوسرا معجزہ۔ اب دلیل کا مطلب کیا ہے کہ اگر میں کوئی دعویٰ کرتا ہوں، بندہ کہتا ہے سونیا اس پر تیری دلیل کیا ہے، جب تک دلیل نہ ہو دعویٰ قابل قبول نہیں ہوتا۔ مثلاً یہ کفار جو تھے، یہ جو مشرکین تھے، یہ کہتے تھے کہ یہ جو قرآن ہے یہ تو گھڑا ہوا کلام ہے، یہ تو اپنی طرف سے بنایا گیا کلام ہے۔ اللہ نے انہیں چیلنج کیا، فرمایا نانا نانا نانا، یہ گھڑا ہوا کلام نہیں، یہ میرا کلام ہے۔ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، تم اپنے دعوے کے اوپر دلیل لے کے آؤ۔ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو کیا ہوا؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا، نہ وہ لائے اور نہ ہی لا سکیں گے۔ یہ چیلنج میرے رب نے کیا، کوئی صورت نہیں، کوئی آیت نہیں، کیونکہ یہ کلام انسانوں کا نہیں ہے، یہ کلام الہی ہے۔ اس کی مثل کوئی بھی بندہ گھر بیٹھ کے کلام نہیں بنا سکتا۔ یہاں سے پتا چلا کہ یہ جو لفظ برہان ہے اس کا ایک معنی دلیل ہے۔ اب ذرا قرآن کی طرف آئیے، میرا رب فرماتا ہے او تمام لوگوں، میرا محمد تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس دلیل بن کے آیا۔ اب دلیل کسی دعوے پر ہوتی ہے، بغیر دعوے کے دلیل کا کیا مطلب؟ تو اے اللہ وہ دعویٰ کون سا ہے کہ جس دعوے پر تیرا محمد دلیل بن کے آیا؟ تو سن لیجئے، حضرت امام صالحی شامی فرماتے گئے وہ دعویٰ ہے لا الہ الا اللہ، اور دلیل ہے محمد الرسول اللہ۔ جملہ پورا کرنے دو۔ کائنات کے اندر لا الہ الا اللہ سے سچا کوئی دعویٰ نہیں، اور محمد الرسول اللہ سے سچی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اب اگلا جملہ سنیے، لا الہ الا اللہ سے بڑا، جملے پورے کر لو نا یار، لا الہ الا اللہ سے بڑا کائنات میں کوئی دعویٰ نہیں، اور محمد الرسول اللہ سے بڑی کوئی دلیل نہیں ہے۔ کان جیدر وہ جڑی سورت پڑھنے آن، جڑا رکوع پڑھنے آن، اور جڑی تفسیر جانے آن، جڑی حدیث جانے آن، جو کچھ بھی پڑھتے ہیں تورات، زبور، انجیل، قرآن، صحف مقدسہ، جو کچھ بھی پڑھتے گئے وہاں زہرا کے پاپائی کی شانیں ملتی ہیں۔ کان جدھر لگا یہ بولو، کان جدھر تیری ہی لا الہ الا اللہ دعویٰ، محمد الرسول اللہ برہان۔ بھئی ایک معنی ہے لا الہ الا اللہ دعویٰ، محمد الرسول اللہ
برہان، اب دلیل نہیں، اب لفظ برہان کو اپلائی کر رہے ہیں. لا الہ الا اللہ دعویٰ، محمد رسول اللہ برہان. اس لیے اچھا پھر یہ نہیں کہا گیا کہ میرے نبی کی بات برہان ہے. ہاں جہاں اقوام برہان، توجہ ہے، صرف بات قرآن نہیں. جب بات کی قید ہوتی تو پھر تو مطلب ہے حضور کوئی بولیں گے تو قرآن ہے. فرمانا جاءکم برہان، اور بات تو کسی وقت ہوتی ہے نا، کئی دفعہ بندہ خاموش رہتا ہے، تو اس کا مطلب تو یہ کہ جب بات کرے گا تو دلیل بنے گا. فرمایا نا میرا یار سویا ہوا بھی ہو خدا کے وجود پر دلیل ہے، الہ خدا کی الوہیت و قدرت پر دلیل ہے. محمد کی کل ذات ہی برہان ہے. صرف بات برہان نہیں، کل ذات برہان ہے حضور کی. اس لیے جب مکے کے مشرکوں نے آ کر حضور سے کہا اللہ ہے جی ہے، دلیل کیا ہے؟ حضور چاہتے تو مشرق مغرب جنوب شمال، دریا ابہار بلبل ترنم، یہ گل یہ تبسم، یہ دریا یہ روانی، یہ سمندر یہ طغیانی، یہ صحرا یہ تنہائی، یہ سمندر یہ گہرائی، یہ خلیاں یہ چٹخ، یہ گنچے یہ مہک، یہ کھل، یہ چمنستان یہ دبستان، یہ کلیوں کی چٹخ، یہ گنچوں کی مہک، یہ کوئل کی کوکو، یہ بلبل کا ترنم. میرے مصطفیٰ چاہتے تو خدا کے وجود پہ کسی نہ کسی تخلیق کے شاہکار کو دلیل لے کے آتے، لیکن جب کہا گیا اے محمد دلیل لاؤ کہ واقعی خدا ہے، میرے مصطفیٰ نے ایک ہی بات کی، فرمایا فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. اور کیا میرا بچپن سے لے کے آج تک کا دور، میری زندگی کے لمحے، میری زندگی کی صبح، میری زندگی کی شامیں، میرا بچپن، میرا لڑکپن، میری جوانی تمہاری نگاہوں کے سامنے نہیں گزری؟ کہاں گزری ہے؟ فرمایا پھر سنا، وہ میری زندگی کا ایک ایک لمحہ خدا کے وجود پر دلیل ہے. اس لیے میرے نبی کی نیند بھی دلیل، اللہ اللہ اللہ، میرے مصطفیٰ کی حیات کلی دلیل، میرے نبی کا وجود مسعود دلیل، میرے نبی کی زبان دلیل، میرے نبی کی ذات دلیل. کس پر دلیل؟ خدا کے وجود پر دلیل، خدا کی قدرت پر دلیل، خدا کی الوہیت پر دلیل. کس پر دلیل؟ خدا کے وجود پر، خدا کی قدرت پر، اللہ کی خالقیت پر، اللہ کی الوہیت پر. دلیل کون ہے؟ میرے مصطفیٰ. چونکہ حضور دلیل بن کے آئے، اس لیے کائنات میں واحد میرا نبی ہے کہ صرف جن کے چہروں کو دیکھ کر لوگ کلمے پڑھتے تھے. اور یہ جملے بولتے رہے کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ چہرہ سچے نبی کا چہرہ. اس لیے کلمے پڑھ پڑھ کر میرے نبی کے دامن کرم سے وابستہ ہوتے رہے اور دامن اسلام میں پناہ لیتے رہے، اور اسلام کے دامن میں پناہ لے کر اپنی دنیا و عاقبت کو سنوارتے رہے. اس لیے اللہ فرماتا ہے تمہارے پاس میرا محمد برہان یعنی دلیل بن کے آیا. اور اب اگلی بات آ رہی ہے، قد جاءکم برہان. برہان کا دوسرا معنی قرآن نے جو ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے معجزہ. جیسے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام دونوں پر سلام. جنوں تلے تھکاوٹ دی علامت ہے جڑے جنواں تے گوڑیاں تے ہاتھ رکھنے، اے تھکے آ رہے جواری اس طرح بیندا ہے. عاشق انجنی ہے کیتو یا جنے دو بچے حضور دی محفل سے. اور ہمارا یہ جس کو کہتے ہیں نا، ہمارا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں دو چیزیں ایسی ہیں جو حضور کی ذات کو اہل ایمان کی طرف متوجہ کرتی ہیں. پہلی چیز کثرت سے درود و سلام، دوسری چیز محفل میلاد.
کیا خبر، کیا معلوم کہ کس وقت حضور کی بارگاہ اقدس میں ہماری یہ محفل پیش ہو، حضور کی کرم کی نگاہ ہم پر پڑے اور ہم آگے سستی کے مارے ہوئے پڑے ہوں۔ مزہ نہیں ہو کہ جب حضور ہمیں دیکھ رہے ہوں، جب ہماری طرف متوجہ ہوں، ہماری زبانوں پر حضور کا ذکر ہو، ہماری آنکھوں میں چمک ہو، ہمارے جسموں کے اوپر اس ذکر رسول کے اثرات نظر آ رہے ہیں۔ دوسرا معنی جب ہم دیکھتے ہیں، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون دو اللہ کے نبی ہیں۔ جلدی جلدی بے توجہ رکھنا ہے، دو اللہ کے نبی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان دونوں سے فرمایا او موسیٰ و ہارون چلو فرعون کی ٹکر میں جاؤ۔ عرض کی حضرت موسیٰ نے یا رب قدیر، وہ وقت کا بادشاہ ہے، اس کی افواج ہیں، میں اس کی ٹکر میں جاؤں گا، میرے ساتھ کون ہے؟ پہلے دعا فرمائی یا اللہ میرا ویر ہارون ہے، اس کو میرے ساتھ بھیج کر میری کمر کو مضبوط کر دے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں یا اللہ میری زبان کی گرہ کھول، میرا سینہ کشادہ فرما، میرے لیے میرے معاملات کو آسان فرما، اور اے میرے اللہ میری زبان کی گرہ کھول تاکہ وہ میری بات کو سمجھ سکیں۔ آگے چل کے عرض کرتے ہیں یا اللہ واشدد بھی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وجہ میں یہ جان کچھ کے پڑھانا چاہتا، پھر پڑھو وجعل لی وزیرا، سنیو وجعل لی وزیرا من اہلی، یا اللہ میرے گھر والیاں بچوں میرا وزیر بنا۔ پھر نام ہی دس دیتا ہارون اخشدد بھی ازری، یا اللہ گھر والیاں بچوں میرا ایک ویر ہے نا ہارون ہے، اس کو تو میرا مددگار بنا کے بھیج، اس کے ذریعے سے میری پیٹھ کو مضبوط بنا۔ ایک دن میرے نبی پاک بیٹھے ہیں، یہ ترمذی میں حدیث موجود ہے، نسائی شریف میں موجود ہے، کنز الامال میں موجود ہے، میرے نبی رحمت سید بلکہ اور سیاح میں بھی موجود ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اما تردا یا علی ام تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، او میرے پیارے ویر علی کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ تیری مجھ سے وہ منزلت ہو جو موسیٰ کو ہارون سے، ہارون کو موسیٰ سے تھی؟ اے پیارے علی تیری مجھ سے وہی منزلت گئے جو جناب موسیٰ کی ہارون کے ساتھ، جناب ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، سوائے اس کے الا نبی آبادی میں آخری نبی ہوں۔ موسیٰ بھی نبی تھے، ہارون بھی نبی تھے، ویسے وہ دونوں بھائی بھائی، تو اور میں بھی، اے بچے بولنا تو اور میں بھی بھائی بھائی، تو اور میں بھی بھائی بھائی ہیں، لیکن پیارے علی وہ بھائی بھائی تھے، دونوں نبی تھے، تجھ میں اور اس نسبت میں فرق یہ گئے کہ ہارون نبی تھے اور علی تو میرا ویر ضرور ہے لیکن تو نبی نہیں، اس لیے کہ مجھ پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، میں رب کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا۔ اے میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں،
ذرا دھیان سے اور ہوش سے سنو اور میری بات کو اپنے دل کی تختی پہ مضبوطی سے لکھو. میں ڈنکے کی چوٹ پہ آزاد کشمیر کے دارالخلافہ کے اس عظیم اجتماع میں سینہ تان کے کہتا ہوں جو کوئی شخص میرے نبی کی ختم نبوت کا منکر ہو وہ کالا کتا کالا چرلٹ کافر ہے. اس لیے ہم یہ چیلنج سے دڑلے سے کہتے ہیں اگر میرے مصطفیٰ کے باپ حسنین کا بابا مرتضیٰ زہرا کا شوہر مرتضیٰ میرے نبی کا ویر علی کل سنیوں کا پیر علی تاجدار العطا مشکل کشا شہر خدا حیدر کرار غیر فرار اگر علی نبی نہیں ہو سکتا تو پھچی مائی کا پتر مرزا قادیانی بھی کبھی نبی نہیں ہو سکتا. اور اس بات کو بھی مد نظر رکھو اور ذہن میں اس بات کو ڈال لو کہ ہم کل بھی مرزائیوں کو کافر کہتے تھے اور انشاءاللہ ہماری نسلوں کا نعرہ بھی یہ ہوگا کہ اس دھرتی کا سب سے چرلٹ کافر کیا بولو اے جنہیں دیاں رالا ٹپکڑ پہ گئی ہیں منہ کھلے رہ گئے. یہ قصور ہے ان ملاؤں کا بھی قصور ہے جو باقی حلوے ولوے کی باتیں کرتے ہیں مٹھی کھٹی باتیں کرتے ہیں لیکن سینہ تان کے ختم نبوت کی بات نہیں کرتے. اللہ کی عزت کی قسم ہے ہمیں ہزار تکالیف کا سامنا کرنا پڑے ہم یہ نعرہ کبھی نہیں چھوڑیں گے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. مرزائی جنہیں ادھی آواز کٹی اللہ کرے تو سنے گلیاں فالج ہوئے ظالموں جڑی زبان نبی دی ختم نبوت دی پہرے داری نہ کرے جڑے ہاتھ حضور واسطے نہ اٹھ سکن جڑے قدم آمنہ دے لال واسطے نہ نکل سکن میں کہنا او لنجا چنگا او لنگڑا چنگا او گنگا چنگا او گنگی زبان چنگی. اللہ دی قسمیں رب نے زبان دی ہے تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہیں گے قادیانی. ہاں دنیا دا کوئی قانون آوے کئی جڑے نا قادیانی آ جاتے ہیں یہ افسر شفسر. وہ ایک دفعہ ایک افسر نے میرے خلاف پرچہ دے دیا کہ جی یہ اس نے قادیانیوں کو کافر کام میں وہ سمجھے لڑ کلڑ مولوی ہے. میں کہا پتر میں توڑ پچا کے آسا میں نے اس کے بعد جب میں نے کہا نہیں اب میں کہنا پتر اور پرچے تو میں فیص کراں گا بتاؤ کہ کیا ہمارے آئین میں لکھا ہے کہ نہیں قادیانی کافر ہے. اس نے کہا لکھا ہے. تو میں نے کہا جو آئین کی بات کرے اس کو سلوٹ ہوتا ہے کہ اس کے خلاف پرچہ ہوتا ہے. آئین پاکستان کے اندر موجود ہے آئین آزاد کشمیر کے اندر موجود ہے کہ میرے نبی کی ختم نبوت کا منکر اور مرزائیوں کو پہچاننے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ ان سے کہیں کہ آپ ختم نبوت کو مانتے ہیں وہ کہیں گے مانتے ہیں. اے بھی سادگی نہ کریا کرو. مرزائی اس چیز سے کبھی نہیں پکڑا جاتا. وہ یہ آیت بھی پڑھے گا ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. یہ پڑھے گا اور وہ فتویٰ بھی لگائے گا کہ جو حضور کی ختم نبوت کو نہ مانے وہ کافر ہے. لیکن مرزائی پکڑا پتہ ہے کہاں سے جاتا ہے جب ہم اس سے یہ پوچھیں کہ بتا مرزا قادیانی کے بارے میں تو کیا کہتا ہے. آج کے بعد یہ کوئی طریقہ نہیں ہے یہ ایک پھندا ہے. اور ہمارے سادے جو ہے نا یہ مولوی جن بچاروں کو گہری بات کا پتہ نہیں وہ لوگوں کو یہی رٹائی جا رہے ہیں کہ مرزائی ختم نبوت سے پکڑا ہے. اور نہیں
کیونکہ مرزا قادیانی کی خود کتاب میں موجود ہے جو ختم نبوت کا انکار کرے وہ کافر ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ختم نبوت کا وہ معنی اور کرتے ہیں، ہم معنی اور کرتے ہیں. وہ خاتم نبوت کا معنی کرتے ہیں نبوت کی مور، نبوت کا تاج، نبوت کی عزت، نبوت کا کمال، اور ہم معنی کرتے ہیں نبوت کا خاتمہ. ختم نبوت کا مطلب کیا ہے؟ جن پر حضور، وہ حضور کہ جن پر نبوت ختم ہو گئی، رسالت ختم ہو گئی، ہر قسم کی نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، ان کے بعد جو بھی اس دعوے کے ساتھ آئے گا وہ دجال ہوگا، وہ ملعون ہوگا، وہ مرتد ہوگا، وہ کافر ہوگا. تو مرزائی کیسے پکڑا جائے گا؟ اچھا بولو سارے. میرا دل خوش ہے، میرے کلیجے میں ٹھنڈ ہے، اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے مجمع میں 98% ینگسٹرز بیٹھے ہوئے، جوان بیٹھے ہوئے، میری قوم کا مستقبل بیٹھا ہے. اس لیے آپ میں سے کل کوئی کرنل بنے گا، کوئی جنرل بنے گا، کوئی کس عہدے پہ جائے گا، کوئی اس پہ. میں کہتا ہوں سیاست میں جہاں مرضی چلے جاؤ، عہدے میں جہاں مرضی چلے جاؤ، جو مرضی ہے نوکری کرو، پر یہ عقیدہ نہ چھوڑنا جو نبی کی ختم نبوت کا منکر ہے وہ اے جڑے پانچ سات میرا چہرہ تک رہے ہو کہ مسئلہ سارے بولو جی تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. دل کر دے تیرے تے چاٹ ہولا اچھا بول تاجدار ختم نبوت. کیسے بھئی جب کبھی بھی آپ کو پتہ چیک کرنا ہو کہ ایک کرے پھجی ماسی دا پوترہ تے نہیں آ گیا، ایک در کانی مخلوق تے نہیں آ گئی، تو کیسے چیک کرو گے؟ تھرمامیٹر لگا کے. اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اس سے پوچھیں گے کہ بتا تیرا مرزا قادیانی کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، تو جو مسلمان ہوگا وہ سینہ تان کے اکسی او کانا بغیرت کافر سا. کون تھا؟ کافر تھا، لامتی تھا، مردود تھا، ملعون تھا. تو جی اسے دا پوترو ہویا تھے سپا نال اس جیمہ مارنی. اس طرح پکڑا جائے گا کہ یہ لامتی کون ہے. کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ قادیانی اقلیت ہیں اور اقلیتوں کو حقوق ملنے چاہیے. ہم کہتے ہیں اقلیت وہ ہوتی ہے کہ جو کسی ملک کے اندر اس کے قانون کو تسلیم کرے. تو کیا قادیانی ہمارے آئین کو مانتے ہیں؟ اگر وہ قادیانی آئین کو مانتے ہیں تو پھر ان کو ماننا پڑے گا کہ وہ کافر ہے، کیونکہ ہمارے آئین میں موجود ہے کہ یہ قادیانی کیا ہیں؟ کافر ہیں. تو جب وہ اس آئین کو مانتے ہی نہیں ہیں تو پھر ان کو آئین کی طرف سے حفاظت بھی اور سپورٹ بھی نہیں مل سکتی، الا یہ کہ وہ اس آئین کے دائرے میں آئیں. مجھ سے ایک صاحب کہنے لگے کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ کوئی قادیانی اقلیتوں کی سیٹ پہ آ جائے؟ میں نے کہا کیوں نہیں چاہتے، آ جائے. لیکن وہ فارم پہ لکھے مانے نہ کہ واقعی وہ کافر اقلیت ہے، وہ نان مسلم اقلیت ہے. لفظ کیا بولنا ہے ہم نے؟ یہ لفظ یاد رکھنے ہیں، وہ نان مسلم اقلیت ہے. پھر لفظ بولو نان مسلم اقلیت ہے. وہ اپنے خانے میں لکھے نا اپنے. اس لیے یہ لانتی کبھی بھی نہیں آئیں گے آئین پاکستان کے اس ضابطے کے اندر، کیونکہ ہمارے یہاں وہ لکھا ہوتا ہے اس فارم کے اوپر کہ میں قادیانیوں کو کافر سمجھتا ہوں. اور ایڑی چوٹی کا زور لگایا جا رہا ہے
نیشنلی انٹرنیشنلی اس قانون کو ختم کرنے کے لیے، لیکن ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں ہمارے بڑوں نے اس کی حفاظت کی ہے، ہم ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے اس وقت یہ قانون بنا، ہمارے بڑے اس کی حفاظت کر کے گئے، آج ہم اس کے محافظ ہیں، انشاءاللہ ہم وہ آگ سینوں میں لگا کے جائیں گے، ہماری نسلیں بھی اس کی حفاظت کریں گی، ہمارے بچے اس کی حفاظت کریں گے، ہمارے بوڑھے اس کی حفاظت کریں گے، اور میرا اگلا جملہ بول، ہمارے جنازے اس کی حفاظت کریں گے، ہماری قبریں اس کی حفاظت کریں گے۔ اور کئی لاؤ 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 لاؤ، یہ جو کہہ رہا ہے یہ کیا کہہ رہا ہے؟ ماشاءاللہ، اللہ جزاک، اس کا مطلب ہے کیا؟ میرے نبی نے فرمایا، ویسے حدیث بھی ہے، من سب نبیًا فاقتلوہ، جو کسی نبی کو گالی دے اس کا سر تن سے جدا کر دو۔ ویسے میں نے ایک دن ایک مولوی صاحب سے کہا، مولوی صاحب اس حدیث کے ساتھ ایک اور حدیث بھی ہے، جی وہ کیا؟ میں نے کہا میرے نبی نے فرمایا تھا من سب علیًا فقد سبنی، جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھ محمد کو گالی دی، تو پھر من سب نبیًا فاقتلوہ، لیکن یہ حدیث یہاں پوری نہیں ہے، حدیث کا اگلا حصہ بھی ہے، وَمَنْ سَبَّ أَصْحَابِي فَاضْرِبُوهُ، میرے نبی نے فرمایا جو کسی نبی کو گالی بکے اس کا سر تن سے جدا ہو جائے، اور جو کسی صحابی کو برا بھلا کہے اس کی پیٹ ردی ہو جائے۔ فَاضْرِبُوهُ، صحابہ کا گستاخ تعزیراً کوٹا جائے گا، پیٹا جائے گا، اس کی ترگت بنے گی، اور میرے نبی کا گستاخ اس کا سر تن سے جدا ہوگا۔ حاکم وقت پہ لازم ہے کہ اس کے سر کو تن سے، پھر بولو، حاکم وقت کے لیے لازم ہے کہ اس کے سر کو تن سے، اس کے سر کو تن سے، اور اگر کہیں کوئی حاکم اتنا لاغر ہوا، اتنا کمزور ہوا، اتنا نالائق ہوا کہ اس کے دل میں غیرت نہ رہی کہ وہ اس ملعون نبی کو گالی دینے والے ملعون کا سر تن سے جدا کرے، تو پھر کوئی نہ کوئی ممتاز کھڑا ہو کر یہ کام ممتاز کر دے گا کہ اس کا سر تن سے جدا کر کے یہ اعلان کر دے گا، یہ اعلان کر دے گا نام نبی پہ مٹنے والے کل بھی تھے اور اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اے سرکار اے دوئے رنگ نے، اے دوئے رنگ تین دے رنگ نے، جب عاشق رسول محبوب کی زلفوں کے پیچ کی اس یاد میں کھوتا ہے تو اس کے آنسو بہتے ہیں، جب وہ اپنے محبوب کے لبوں کے تذکرے چھیڑتا ہے اس پہ کیفیت حال وارد ہوتی ہے، جب وہ محبوب کے سونے رخساروں کی باتیں کرتا ہے اس پہ کیفیت مستی تاری ہوتی ہے، وہ جب محبوب کی میٹھی باتوں کی بات کرتا ہے اس پر وہ کیفیت تاری ہوتی ہے کہ مستانہ نظر آتا ہے، لیکن جس وقت اسی محبوب اسی کے سامنے اس کے محبوب کی گستاخ کی باری آئے پھر وہ جاگ پڑتا ہے، وہ ہوش میں آ جاتا ہے۔ یہ دونوں حالتیں کس کی ہوتی ہیں؟ ایک بندہ مومن کی ہوتی ہیں، اونچا بولیے، کس کی ہوتی ہیں؟ بندہ مومن کی ہوتی ہیں۔ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت میں یہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں، ہم حضور کی عشق و محبت کی باتیں بھی کرنے والے ہیں اور نبی کے گستاخوں سے ٹکرانے والے بھی ہیں۔ بھائی ہمارا کام ہے خطیب دا کام کے اس تو پیڑا خطیب کوئی نہیں جیڑا وقت نے حکمرانہ دیاں غلطیاں انہوں دی جی صدقے ہیں، بہت اچھے ہیں، نا جی نا، اگر دین نے منکر ہو تو کتے ہو تسی،
ہم یہ نہیں کہتے کہ تم اچھے ہو، اگر دین کے تمہیں درد نہیں تو تم بے غیرت ہو. ہمیں اللہ نے جرأت دی ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں. یہ کئی پھر جڑا نہ شیر کلا کیتے مٹھیاں مٹھیاں جڑیاں گولیاں تو سو کھوال چھوڑیاں نہ کسی قوم نے. بھائیو وساؤ ہم کیوں گستاخوں کا رگڑا لگائیں کہ ہم 2 دفعہ درود ہوئے ہی کدے گستاخاں رگڑا چڑھدا تے دسو تسی بھائی او 700 صحابہ جڑے شہید ہوئے انہاں نوں کی ضرورت سی کہ وہ تلواراں چک کے میدان سے نکل گئے؟ وہ 700 شہید ہو گئے، وہ تسبیح لے کے بیٹھ جاتے، دعا کرتے یا اللہ نبی دیاں گستاخاں دا بیڑا غرق کر دے تے کچھ ہو جانا. نا وہ کراچوں نکل کے کئی 100 میل دور جا کے جسم دے اتے جناب استریاں یعنی استری کا کہتا ہوں کوئلے رکھوا کے جسم کو کٹوا کے اپنی آئے ہائے ہائے ایک صحابی رسول ہے میرے نبی کا صحابی ہے، ایک ماں کا بیٹا ہے، اور یہ ماں وہ ہے جو کہتے ہیں عقبہ ثانیہ میں موجود ہے جس نے بیعت کی ہوئی ہے کہ یا رسول اللہ آپ کے لیے جان بھی دیں گے، آپ کے لیے مال بھی دیں گے. جب باری آئی ختم نبوت کی پہرے داری کی، مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ کی، تو ماں اپنے جوان بچے کو بلا کر کہتی ہے بیٹا جی اماں تجھے معلوم ہے میں نے تیرے نبی سے ایک وعدہ کیا تھا. ماں وہ کیا؟ فرمایا میں نے وعدہ کیا تھا یا رسول اللہ جو آپ کا دشمن وہ ہمارا دشمن، آپ کی عزت و ناموس کے لیے خود بھی مریں گے، بچوں کو بھی قربان کر دیں گے، مال بھی قربان کر دیں گے. بیٹا اب باری آ گئی ہے کہ میں اپنا لال محمد کی راہ پہ قربان کروں. اے جی مٹھی مٹھی مخلوق ہے اس کو لو بچو، مٹھی دی جگہ مٹھا، ورنہ کدے شوگر والا مریض ہوئے تو جان چلی جاتی ہے. اتنی زیادہ مٹھا کم نہیں رکھنا کہ جناب زندگی بھی حد جناب تسی زندگی تو حد ہو بے وہ. اس لیے دین کے معاملے میں دونوں چیزیں ہیں، حضور کے عشق کی گرمی بھی ہو اور غیرت و حیا کا مادہ بھی ہو. ایک طرف حضور کی محبت میں ہاتھوں میں تسبیح ہو، لبوں پہ درود سجا ہو، سروں پہ امامے ہوں، چہروں پہ داڑھی ہو، لب پہ درود ہو، سلام ہو، اور سینے میں غیرت ایسی ہو کہ ایک ہی زبان پر نعرہ جاری ہو من سب نبیان من سب نبیان من سب نبیان من سب نبیان. کئی حضرات کو جو نا میں اس موقع تے چلی جی تو نکی جی تو ماڑی جی آواز نال نعرہ لانا توہین سمجھنا اس نعرے نے. اے جیندیاں دا نعرہ ہے، اے غیرت والیاں دا نعرہ ہے، اے انہاں لوگاں دا ٹھہر یار ایک منٹ رک، یہ ان لوگوں کا نعرہ ہے کہ جن کے اندر یہ حیا، جن کے اندر یہ غیرت ہے، جن کے اندر یہ جذبہ ہے، اور وہ ہر وقت ایک طرف حضور کی ناموس پہ نظر ڈالتے ہیں، دوسری طرف اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھتے ہیں، اپنے کاروبار کو دیکھتے ہیں، اپنی زندگی کے ادوار اور حالات کو دیکھتے ہیں. پھر فیصلہ کرنا ان پہ آتا ہے، پھر فیصلہ کروایا جائے کہ بتا ادھر جائے گا یا حضور کی طرف، تو پھر اگر مخلص ہوں تو پھر نعرہ لگاتے ہیں لبیک. پھر وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اپنی جان کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، تن بدن کے ساتھ، روح و جسم کے ساتھ آپ کی ناموس کے لیے، آپ کی غیرت کے لیے، آپ کی ختم نبوت کے لیے، آپ کی عزت کے لیے، آپ کے دین کی بقا کے لیے، آپ کے دین کی سربلندی کے لیے میرا تن بھی حاضر، میرا من بھی حاضر، میرا خون بھی حاضر، میری اولاد بھی حاضر، میرا جسم و جان حاضر ہے، حاضر ہے، حاضر ہے. لبیک لبیک. اور سنو یہ لبیک یا رسول اللہ یہ کسی سیاسی جماعت کا نعرہ نہیں. خبردار کے اس نعرے کو سیاسی رنگ کوئی دے. آج کل نوٹس آتے ہیں، ہمارے کلیجے جلے ہوئے ہیں، میرے پاس سارا ریکارڈ موجود ہے. یہ جو یزید صفت بعض جگہوں پر آفیسر موجود ہیں، انہوں نے کہا جی میلاد کی ریلیوں میں لبیک کا نعرہ نہ لگے، بندہ جتی لا کے تیرے تھون نہ سیکے. لبیک کا نعرہ کوئی جماعت لے کے آئی ہے؟ لبیک کا نعرہ مولا مرتضیٰ نے لگایا ہے، مولا علی نے یہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا. لہذا علی کے چاہنے والے صبح قیامت تک اس نعرے کو لگاتے رہیں گے. اور یہ بابا اور بابا جی کی جماعت
یہ تو کل کل آئی ہے یار، یہ تو میرے خیال میں 6-7-8 سال ہوئے ہیں۔ اس کے بعد پہلے میری شباب اسلامی کے جو پرانے لوگ ہو 2004-5 کا لٹریچر اٹھاؤ، اس پہ دیکھو سر فہرست لکھا ہوا ہے لبیک یا رسول اللہ۔ اس سے بھی پیچھے جاؤ، کتابوں میں جاؤ، حدیثوں میں جاؤ، لبیک۔ البتہ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈیزائن بابے چینج کیتا ہے، اے بابے نے ڈیزائن چینج کیتا ہے۔ پہلے ہم لگاتے تھے لبیک، آگے سے نعرہ ہوتا تھا یا رسول اللہ، بابے نے نواں سٹائل دیتا لبیک لبیک۔ بس اگر آپ لوگوں کو کوئی اختلاف اس سٹائل سے تو بیٹھ کے بات کرو، ہاں اس نعرے سے جو ٹکرائے گا وہ صبح قیامت تک پاش۔ یہ بات ضروری ہے، خبردار کہ اس نعرے کو کوئی سیاسی رنگ دے، یہ نعرہ اہل سنت کی پہچان ہے۔ بھائی تسی کل کوئی جماعت اگر یا علی کے نعرے کو اپنا سلوگن بنا دیتی ہے، یا علی یا علی یا علی، یا وہ ایک نعرہ لگتا ہے حیدر حیدر حیدر، وہ اس کو اپنی پہچان بناتے ہیں، تو کل کیس پہ بین کر دیں گے جی کہ یا علی نہیں کرنا تم نے۔ بندہ تھوننا چاہے ساڑھے بچے بھی یا علی کرنگے، ساڑھیاں نسلیں بھی یا علی کرنگے، اسی طرح ہماری نسلیں بھی لبیک یا رسول اللہ کی صدا لگائیں گے۔ تے پھر گل مکائیے تے پھر اے صدا لائیے، کان جدھر لگا یہ آقا کان جدھر لگا یہ تیری ہی داستان ہے، عرش تتا چھیڑ جاؤ فرشی پہ ترفع تم دھان، عرش تتا چھیڑ جاؤ فرشی پہ ترفع تم دھان، کان جدھر لگا یہ بولو کان جدھر تیری ہی داستان ہے، کان جدھر لگا یہ تیری ہی داستان۔ قد جاکم برہان من ربکم، تمہارے پاس ایک برہان آئی۔ میں بات کر رہا تھا حضرت موسیٰ حضرت ہارون دونوں گئے طور پہ، رب نے فرمایا جاؤ اذهب الى فرعون فانه طغى، فرعون سرکش و باغی ہو گیا، اس کی عقل ٹھکانے لاؤ، جاؤ 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 اس کی قوم اور اس سے ٹکرا جاؤ۔ او میرے ربا ہمارے پاس تو بے سر و سامانی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا او موسیٰ ہاتھ میں کیا ہے؟ یا اللہ یہ ڈنڈا ہے۔ فرمایا اسے ذرا نیچے پھینک، اسے نیچے پھینکا، وہ سانپ بن گیا۔ فرمایا اسے واپس پکڑ، واپس پکڑا، وہ پھر ڈنڈا بن گیا، سانپ بن گیا۔ پھر رب نے فرمایا موسیٰ اپنے ہاتھ کو اپنی بغل کے نیچے لے جا، ادھر لے کے آئے، باہر نکالا، چمکدار ہو گیا۔ پھر رب نے فرمایا اذهب الى فرعون، چل فرعون کی طرف۔ مولا میں اس سے لڑوں گا کیسے، اس سے ٹکراؤں گا کیسے؟ فرمایا ایک تو تیرے ساتھ ہارون ہے، دوسرا فضان کا برہانان من ربک الی فرعون و ملائہ، تیری رب کی طرف سے یہ تجھے دو معجزے دے دیے گئے، تیری رب کی طرف سے یہ دو معجزے گے، یہ دو معجزے لے جا جا کر قوم فرعون سے ٹکرا جا۔ تو قرآن کی یہ آیت بتاتی ہے کہ برہان کا ایک مطلب معجزہ ہوتا ہے۔ اب آیت کو پڑھیے، آیت کو پڑھیے، یا ایھا الناس قد جاکم برہان من ربکم، او تمام انسانوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک معجزہ آ گیا ہے۔ تو میرا نبی برہان ہے، مطلب میرا تیرا نبی معجزہ ہے، میرا تیرا نبی معجزہ ہے۔ تو بس پھر یوں سمجھو میرا تیرا نبی خدا کے وجود پر دلیل بھی ہے اور سر سے لے کے پاؤں تک معجزہ بھی ہے۔
میرے نبی کی ولادت موجزہ، میرے نبی کی بعثت موجزہ، میرے نبی کی زلفیں موجزہ، میرے نبی کے عینین موجزہ، میرے نبی کے شفتین موجزہ، میرے نبی کے یدین موجزہ، میرے نبی کے رجلین موجزہ، میرے نبی کا پسینہ موجزہ، میرے نبی کا سینہ موجزہ، میرے نبی کا تکلم، میرے نبی کا تبسم موجزہ۔ ایک دن ایک صاحب کہنے لگے یہ تبسم کیسے معجزہ ہو گیا؟ میں نے کہا میں بتاتا ہوں۔ حضرت سیدنا جابر فرماتے ہیں اذا تبسم النبی، او جس وقت اللہ کا نبی مسکراتے تھے تو یتلعلع الجدر، جب حضور مسکراتے آپ کی دندان مبارکہ کی سوراخوں سے نور نکلتا جس سے دیواریں روشن ہو جایا کرتی تھی۔ میرے نبی کی زکن معجزہ، میرے نبی کا بطن معجزہ، میرے نبی کا بطن معجزہ، میرے نبی کا تقدم معجزہ، میرے نبی کا تأخر معجزہ، میرے نبی کا فوق معجزہ، میرے نبی کا تحت معجزہ، یمین معجزہ، یسار معجزہ، میرے نبی کا ناخن معجزہ، میرے نبی کی پلکیں معجزہ، میرے نبی کے ابرو معجزہ۔ او میرا نبی رب نے کچھ ایسا بنایا لوہاب معجزہ، میرے نبی کی ذات معجزہ۔ پھر بریلی کا شاہ کیوں نہ بولے، پھر وہ کیوں نہ لکھے، پھر وہ کیوں نہ جھومے، پھر جھوم جھوم کے ہم کیوں نہ پڑھیں کہ ہر نبی کو ملا معجزہ ایک ہی ہے، ہر نبی کو ملا معجزہ۔ مل کے آواز آئے، ہر نبی کو ملا۔ نا جی نا ٹائم زیادہ ہو گیا تو میرے خیال ہے تسی بھی تلے فرشہ دی وجہ تو ٹھنڈے ہو گئے ہو ہیں نہیں تو پھر چاہ کے ذرا آواز پڑھو نا، ہر نبی کو ملا، ہر نبی جنہاں نو فالج نہیں ہوئی وہ ہاتھ چامن تے جنہاں دی فالج اللہ حافظ۔ ہر نبی کو ملا معجزہ، اے جرے جرے کھلتی ہوئے ہو ہاتھ چاہ کے ذرا لے رہا کے ہر نبی کو ملا۔ او بابا کے داندہ سی 10واں مینار پاکستان تویں منظر اگے تکے آئے تے اسی کہندے ہیں 10واں ایئرپورٹا تویں منظر اگے تکے آئے۔ اتنے نبی دے عاشق چم چم کے کہہ رہے ہیں کہ ہر نبی ہر نبی کو ملا معجزہ، ہے معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی۔ اے چم کے ذرا پتہ لگے کہ نبی دی عاشقاں دی محفل ہے، ہے معجزہ بھی معجزہ انبیاء سے کروں عرض ہاں مالک کو، انبیاء سے کروں عرض ہاں مالک کو، کیا نبی ہے تمہارا ماں نبی، کیا نبی۔ او میرے نبی دا کلمہ پڑھن والے ہو، او
کہ پتا ہے جسم وچوں اوے اے روح والا پرندہ کل ہی اڑ جاوے تے اللہ دا قرآن تے نبی دیاں حدیثاں نبی کی حدیثیں کہتی ہیں قبر میں بندہ جائے گا اس سے سوال پوچھا جائے گا ما کنتا تقولو فی ھذا الرجل اس ہستی کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا تے اج تیاری کر لئیے تانجے اتھے آ کے منکر تے نکیر پوچھن اور دس وے اے سونی صورت والے دے بارے تو کی کہندا ہوندا سے تے بندہ مست ہو کے اتھے کہہ دے وے او فرشتیو میرے کولوں پوچھ رہے ہو میں تے ایہی کہندا سا کہ ہر نبی کو ملا معجزہ ہے معجزہ بن کے آیا بھی معجزہ بن کے پھر فالج دے مریض بے گئے نے اللہ ہدایت دے وے ہاتھ تھلے نہیں اے میلاد والے چنڈے کول نہیں نے ہاتھاں نوں چنڈا بناؤ معجزہ بن کے آیا بھی سب سے اودا ہو بھی سب ہن گل مکائیے آج کل جس کا دل کہتا ہے کوئی کہتے جی امریکہ تو ڈالر آ رہے ہیں کوئی کہتے سعودیہ تو ریال آ رہے ہیں کوئی کہتے ایران تو ڈالر آ رہے ہیں کوئی کہتے جی کتھوں آ رہے ہیں تے جے ساڈے کول کوئی پوچھے تے اسی جواب دیندے ہاں کون دیتا ہے دینے کو کون دیتا ہے دینے ہم سے کئی لوگ پوچھتے ہیں کہتے ہیں جناب نویں ماڈل دیاں گڑیاں تے کوئی ٹوران دا پتہ نہیں ہے کل تسی میرے کئی پرانے سنگی ملتے نے قریشی جی پہلے تے تواڈے کول سائیکل ہوندی سی میں کیا میں ادو بھی رب دا شکر ادا کردا سا میں اج نویاں گڑیاں تے پھرنا وا میں اج بھی شکر ادا کرنا وا اوے جدوں میں میرے کول اتنے پیسے نہیں ہوندے سن کہ میں پنڈیوں مظفر آباد دا کرایہ لا کے آیا آواں ادو بھی شکر اللہ دا تے ہن جناب 10 ملکاں دے لوگ ٹکٹ پکڑان دے نے پھر بھی شکر اللہ دا لیکن اصلی گل پتہ ہے کہ اے میرا کوئی کمال نہیں ہے اے کسے بندے دا کوئی کمال نہیں ہے اے ساریاں رحمتاں تے برکتاں زہرا دے بابے دیاں نے اس واسطے اسی کہنے ہاں کہ کون دیتا ہے دینے کو میں سچی گل تانوں دساں ربیع الاول دے مہینے میں گھٹ خطیب ہونے نے جڑے اتنے پیک دے جا کے تے ٹل لا کے تقریراں کرن لیکن اللہ دی قسم ہے اسی کہندے ہاں مالکاں دی مرضی جدوں گلاں جنیاں کروا لیون اے انہاں دے اختیار وچ کدی اسی آسرا نہیں کیتا گلے چلے تے خوب چلائے جے رک گئے تے کہندے ہاں سا مالکو تہاڈیاں مرضیاں نے تے اساں دا گلا چل گیا ہے تے پھر مل کے کیوں نہ کہیے کہ کون دیتا ہے دینے کو اور سٹیج جو بھی اونچی آواز لگنی چاہیے کون دیتا ہے دینے کو کون دیتا ہے دینے والا ہے سچا بھی دینے والا ہے وہ ساریاں رونقاں میرے نبی دے نام دیاں اے سارے کرم میرے نبی دے نام دے نے اے ساریاں بہاراں میرے نبی دے نام دیاں نے آؤ سنیو سارے رولے چک کے پردے دریا چ سٹیے تے ایک نبی دے نام تے مل جائیے تے اسیں نعرے لائیے اے نعرے لائیے کہ بجھ گئیں جس کے آگے سبھی شمع وہ
میرے نبی رحمت سید کونین نے فرمایا لازم ہے بندے پر کہ مرنے سے پہلے اپنا قرضہ ادا کرے. ایک دن صحابی آئے یا رسول اللہ جے بندہ کوشش بھی کرے پوری محنت کرے تے او دے کولو قرضہ نہ ادا ہوئے تے حضور پھر کے کرے. میرے نبی نے فرمایا اس دے رشتہ دار مرتے مرن تو بعد قرضہ ادا کرن. عرض کیتی سونیا جس دا کوئی نہ ہوئے تے آ کی کرے. میرے نبی فرمایا انا مولا من لا مولا لہو، اور جس دا کوئی سہارا نہیں ہے اس دا سہارا آمنہ دا لال ہے. تے پھر اسی کیوں نہ کہیے قربان رضا تیریاں انہاں پٹھیاں مٹھیاں اداواں تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ غمزدوں کو رضا غمزدوں غمزدوں کو رضا موئینہ دی، غمزدوں کو رضا موئینہ دی. جے کہے کیا بے قصوں کا سہارا بے قصوں. سید نیاز حسین شاہ گیلانی، سائیں سلیم صاحب، غلام مرتضی مغل صاحب، خادم حسین قریشی صاحب، ماسٹر روشن دین صاحب، یہ میرے نبی کے دین کے خدمتگار. میرے بائیں طرف حضرت محترم مولانا مفتی جناب ادریس احمد قریشی صاحب، دیگر یہ علماء محترم جناب کا توقیر احمد صاحب، جتنے بھی علماء یہاں آئے اللہ سب کا نہ قبول فرمائے. اور میں میلاد کمیٹی ایئرپورٹ کے ایک ایک نوجوان ان کے ایک ایک سرپرست کو دل کی گہرائی سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. میں کہتا ہوں سونیوں جدوی محفل کرائی نے سونی کرائی نے اللہ قبول فرمائے. اللہ آپ کی جوانیوں میں برکتیں عطا فرمائے، عمروں میں برکتیں عطا فرمائے. اللہ آپ کی نسلوں کو میرے نبی کے اس عشق کی خیرات سے ہمیشہ مستنیر رکھے، ہمیشہ مستفید فرمائے. اللہ کریم جتنے بھی یہاں آئے ہو قدم قدم پہ لاکھوں نیکیاں عطا فرمائے. اللہ کرے یہاں سے اٹھ کے جاؤ چہرے کی داڑھی پوری ہو جائے. ہون سر تلوں گئے نے ماں پتہ کئیاں دے سر تلوں گئے. اللہ کرے اے چہریاں تے داڑیاں پوریاں ہو جاون. اللہ کرے سود دیاں کماں کولو جان چھٹ جاوے. اللہ کرے اے جنگلیاں کٹائیاں تے اے 2 نمبر سرکاری مال جڑے کھائے جا رہے نے انہاں تو سانو نفرت ہو جاوے. اللہ کرے پرا دی آپس دے وچ محبت ہو جاوے. اللہ کرے گھراں دے وچ امن سکون ہو جاوے. تے اس دا ایکو نسخہ جے ہر گھر وچ میرے نبی دا میلاد شروع کرو. اللہ دی قسم چاہ کے کہنا کہ رنگ نہ بدلے تے پھر راکھیو، یہ قسمتاں نہ بدلیاں تے پھر راکھیو، یہ گھراں دیاں رونقاں نہ لگیاں تے پھر آکھیو. اللہ دی قسم ہے حضور دے نال ساریاں بہاراں نے، حضور دے کرم دے خزانیاں نال اے ساریاں زندگیاں دے انداز جاری تے باقی نے. تے پھر اسی آخر تے ایکو گل کر کے زیادہ چاہنے ہیں کہ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے میں بے قرار تھا. میں ایک وعدہ کی تو ہویا سی اتھے تے ٹرکا گیا پر جانا بڑا سخت ہے.
امجد صاحب دے گھر محفل جنا کہ جی شجرہ سناؤ میں آکھیا ایئرپورٹ آئیو تے ہون میں دال آن لگا سا پر جنا بڑا تگڑا نکلیا اس آکھیا نا جی نہ سنایو تے پھر سن لو سنیو مجھے کیا ہے میں گل بھی کرنی ہے نبی دی میں نام ہی لینے نبی دا نبی دی آل دا نبی دے نسب دا نبی دے حسب دا تے پھر میں کہواں گا بیٹھے بیٹھے اللہ نہیں ہے آدم کے بیٹے شیس ہیں شیس کے بیٹے یانس ہیں یانس کے بیٹے قینان ہیں قینان کے بیٹے میلائیل ہیں میلائیل کے بیٹے بیارب بیارب کے بیٹے ادریس ادریس کے بیٹے متوش متوشی کے لے بیٹے نمک نیک نام نمک نیک نام کے بیٹے نوح نوح کے بیٹے سام سام کے بیٹے زلات زلات کے بیٹے شالح شالح کے بیٹے عابر عابر کے بیٹے تاتا تاتا کے بیٹے راوا راوا کے بیٹے سارو سارو کے بیٹے ناخور ناخور کے بیٹے تارق تارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل زبی اللہ اسماعیل کے بیٹے قیدار قیدار کے بیٹے عوام عوام کے بیٹے حمل حمل کے بیٹے ثابت ثابت کے بیٹے سلامان سلامان کے بیٹے لئیسا لہیسا کے بیٹے علیسا علیسا کے بیٹے عودود کے بیٹے اوہ کے بیٹے دنان دنان کے بیٹے ماد ماد کے بیٹے ندار ندار کے بیٹے مدر مدر کے بیٹے لیاس لیاس کے بیٹے مدرکہ مدرکہ کے بیٹے خدیمہ خدیمہ کے بیٹے کنانا کنانا کے بیٹے ندر ندر کے بیٹے مالک مالک کے بیٹے فہر فہر کے بیٹے غالب غالب کے بیٹے لوئی لوئی کے بیٹے کام کام کے بیٹے مرہ مرہ کے بیٹے کلاب کلاب کے بیٹے کسی کسی کے بیٹے عبد مناف کی بیٹی ہاشم کی بیٹی عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول